نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا المصطفى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں کمیٹی کے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو عنوان قائم کیا ہے بڑا قابل اعتبار اور قابل فخر عنوان کا انتخاب کیا ہے. یہ پیام انسانیت کانفرنس پورے ہندوستان کے اندر جگہ بجگہ اس کا انعقاد ہونا چاہیے. تاریخ کے حوالے سے چند بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ پیام انسانیت کانفرنس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے 1950 یا 1951 کے اندر اس ہندوستان کی سرزمین پر قائم کیا تھا. لیکن ان کی مصروفیت زیادہ بڑھ گئی اور بیرون ملک کا اسفار ان کے زیادہ ہونے لگے تو پھر بیچ میں یہ بیان انسانیت کا پروگرام بند ہو گیا اور پھر 1974 کے اندر سرزمین الہ آباد پر یہ بیان انسانیت کانفرنس کا انعقاد ہوا اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا عبداللہ حسنی حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ یہ شخصیت نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. میرے بھائیوں اس عنوان کے تحت جگہ جگہ پیام انسانیت کانفرنس ہونی چاہیے اور اس پیام انسانیت کانفرنس کے اندر ہمارے برادران وطن کو بھی جمع کرنا چاہیے. آئے ہم اپنے بستی کے مسلمانوں کو جمع کر لیتے ہیں, مسلمانوں کے علاقائی بستی سے مسلمانوں کو جمع کر لیتے ہیں, لیکن یہی خبر ٹولی کے لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں, گروہر سترکا کے لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں, لہجہ پنچایت کے غیر مسلموں کو نہیں بلاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہمارے جلسے میں آگے کیا کریں. نہیں بھائی, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. برائی اور گناہ, برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے. اگر برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو, دنیا سے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہو, قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, بہترین طریقے سے اسے دور کیا جائے. آپ کو کوئی گالی دیتا ہے, آپ اس کے بدلے میں گالی دیجئے. آپ پر کوئی غصہ کرتا ہے, آپ اس پر غصہ کریں کہ میرے نبی کی سیرت نہیں. آپ علیہ السلام کو جو گالی دیتا آپ اس کے حق میں دعائیں کرتے تھے. آپ پر جو غصہ کرتا آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے تھے. میرے بھائیوں یہ پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کہتا ہے برائی کے بدلے میں اگر بھلائی کریں گے تو قرآن کہتا ہے عداوۃ کأنہ ولی حمیم, تمہارے درمیان جو دشمنی ہے, جو نفرت ہے, اللہ اس نفرت کو محبت سے بدلے گا اور ایسی محبت سے بدلے گا. قرآن کہتا ہے ولی حمیم, تمہارا جگری دوست ہو جائے. آج ہندوستان میں یہ فضا دو بھائیوں میں, ایک ہندو اور ایک مسلمان میں جو نفرت کی دیواریں کھڑی کی گئی ہے, امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس نفرت کو محبت کے سمندر میں ڈبو دیا جائے. لیکن افسوس کہ میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا, ہمیں وقت ہی محدود کر دیا گیا, ورنہ میں آپ کے سامنے پیام انسانیت کیا ہوتی ہے آپ کو سمجھاتا. اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے, اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ سلام و پیام انسانیت ہے. اس قرآن کو اٹھائیے اور پورے ہندوستان کا دورہ کیجیے, قرآن کا پیغام سنائیے. یقین مانیے جو آپ کا دشمن ہے
میرا نام نہیں لینا. یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مدارس کو, مساجد کو پیام انسانیت کے پروگرام رکھنے چاہیے اور اپنے برادران وطن کو شانہ بے شانہ اپنے ساتھ ملائیے اور ان کے دکھ اور درد میں شامل ہوئے. آپ کو نہیں معلوم آپ کے گاؤں میں آگ لگ جائے مسلمان کی مدد کرتا ہے, اکھاباز ٹولی میں آگ لگ جائے تو کوئی مدد کرنے کے لیے نہ جاؤ. کیسے انسان ہے؟ قرآن نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. آپ کو جب کسی کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے, آپ کو کسی کو بھروسہ دلانا ہوتا ہے تو آپ بار بار قسم کھاتے ہیں کہ قسم سے ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے. قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل کیا اور قرآن کے اندر کسی چیز کی اہمیت کو جب بتلانا مقصود ہوتا ہے تو اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. والتین کی قسم, زیتون کی قسم, وطور سینین کی قسم, وہذا البلد الامین بلد امین کی قسم. اور 4 قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو فی احسن تقویم, اچھے انداز میں پیدا کیا ہے. انسان بتایا ہے. آپ قرآن کو کھول کے دیکھیے کہیں پر نہیں ملے گا کہ لقد خلقنا المسلمان فی احسن تقویم. خلقنا المسلمان نہیں ہے, لقد خلقنا الانسان ہے. اور انسان کے اندر مسلمان بھی آتا ہے, ہندو بھی آتا ہے, یہودی بھی آتا ہے, نصرانی بھی آتا ہے, مجوسی بھی آتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا جو زمین والا پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے, اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے آپ کی دوریوں کو دور کیجیے. ان کی بیٹیوں کی شادی میں شریک ہوئیے. ان کی ماں مر جائے ان کا حال پوچھنے کے لیے جائیے. آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں, آپ کا پڑوسی بھوکا ہے, وہ غیر مسلم ہے, کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم اس سے پوچھ لے کہ میرے برادران وطن آپ نے رات میں کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے, آپ کے پاس شادی کا کوئی انتظام ہے کہ نہیں ہے. ہمارے ذات درد, ہمارے دل میں یہ درد پیدا نہیں ہوتا ہے. جس دن امت کے مسلمانوں میں یہ درد پیدا ہو جائے گا خدا کی قسم ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اسلامی شریعت کے اوپر صحیح ڈھنگ سے چلنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. وقت کی قلت دامنگیر ہے, میں آپ کے سامنے زیادہ دیر نہیں رہ سکتا, اور ویسے بھی میں آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہوں. کبھی ضرورت محسوس کرنا بندہ حاضر ہو جائے گا. ہم آپ کے علاقے ہی میں رہتے ہیں. آپ کے بستی سے کچھ دور کے فاصلے پر اشرف العلوم کا نما سرزمین ہندوستان میں ہی ہے, قائم ہے. اگر آپ بلانا چاہیں کبھی بھی حاضر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. واہ واہ, یہ ہے حافظ عبد الخالق صاحب, مدرس مدرسہ اشرف العلوم کنھوا, سیتا مڑھی. ماشاءاللہ.